بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کے پاس خبر لے کے آ رہا ہوں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر سننا آپ کے لیے ضروری ہے اور کوشش کریں کہ تمام احتیاطی تدابیر پہ عمل بھی کریں۔ اس وقت تمام بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ دنیا کرونا وائرس کی ایک نئی لہر کے لپیٹ میں آ سکتی ہے جو پہلے سے کافی حد تک خطرناک ثابت ہوگی، اللہ نہ کرے بٹ یہ ہے۔ اب تک اس کے سب سے زیادہ کیسز ساؤتھ افریقہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سامنے آ چکے ہیں، اور افریقہ میں کرونا کی اس نئی قسم کی دریافت کی اہم بات یہ ہے کہ اس وائرس سے جو آپ کا جینز کا ڈھانچہ ہے اس میں بڑی زیادہ چینجز ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے سائنٹسٹ اس نئی قسم کے کرونا وائرس کو خوفناک اور ہولناک قرار دے رہے ہیں، بلکہ کچھ کا تو خیال ہے کہ یہ اب تک سامنے آنے والے تمام وائرس سے خطرناک ہے۔ اور اس حوالے سے جنوبی افریقہ کے وبائی امراض کے سینٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر ٹولیو ڈی اولیویرا وہ کہتے ہیں کہ کرونا کے اس نئے ویریئنٹ نے انہیں حیران کر دیا کیونکہ اس میں ہماری توقعات سے زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ ان کے مطابق اس نئے ویریئنٹ میں مجموعی طور پہ 50 جینیٹک چینجز دیکھی گئی ہیں، جب اس میں موجود مخصوص اسپائک پروٹین جس کو ویکسین نشانہ بناتی ہے اس میں 30 کے قریب جینیٹک چینجز موجود ہیں، اور اس وائرس کی قسم کے معائنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس کا وہ حصہ سب سے پہلے انسانی جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کی سطح پہ بھی 10 قسم کی جینیٹک چینجز ہیں۔ اب یہ اہم بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کرونا کی ایک نئی لہر کی وجہ بننے والے ڈیلٹا ویریئنٹ میں صرف 2 جینیٹک چینجز تھیں۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ پھیل گیا تو تباہی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یاد ہو تو ڈیلٹا ویریئنٹ میں صرف 2 جینیٹک چینجز تھی اور اس نے بھارت میں کوہرام برپا کیا تھا۔ تو سوچیں اللہ نہ کرے خدا نخواستہ 10 جینیٹک چینجز والا نیا کووڈ وائرس پھیل گیا تو کیا تباہی مچائے گا۔ گزشتہ برس بھی کرونا کی نئی قسم کا کیس جنوبی افریقہ میں سب سے پہلے سامنے آیا تھا۔ بعد میں WHO نے اسے بیٹا ویریئنٹ کا نام دیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ ویکسین لگوانے والے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ اب وائرس کی نئی قسم کو ابھی تک نام نہیں دیا گیا، تاہم اسے ایک نمبر دے دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے سائنسی ماہرین نے مقامی طور پہ کرونا کی نئی قسم کو B1 B529 کا نام دیا۔ ایسے میں یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اس وائرس کی نئی قسم کتنی تیز رفتار سے پھیل سکتی ہے اور اس میں کرونا کی ویکسین کے خلاف کتنی ریزسٹنس یا قوت مدافعت ہے۔ تو اہم سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جنوبی افریقہ میں یہ نئی قسم آئی کہاں سے؟ وہاں اب تک صرف 24% آبادی کو ہی ویکسین لگائی جا سکی ہے، تو ایسے میں یہ نیا وائرس یورپ جہاں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کو کتنا اثر کر سکتا ہے؟ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کرونا کی اس نئی قسم کا توڑ کیا ہے؟ تو اس نئی قسم کے بارے میں تمام تر خدشات کے باوجود ان سوالوں کے سب جواب اب تک سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہیں۔ اب تک اس نئی قسم یعنی B11529 کے درجنوں مصدقہ کیس یا متاثرین سامنے آ چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ساؤتھ افریقہ کے صوبے گٹنگ میں سامنے آئے، لیکن چند کیسز بیرون ملک میں بھی موجود ہیں۔ افریقی ملک بوتسوانا میں 4 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایک کیس ہانگ کانگ میں بھی دریافت ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مریض ساؤتھ افریقہ سے سفر کر رہا تھا، اس وجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ قسم اندازے سے بھی زیادہ پھیل چکی۔ یہ نئی قسم ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب یورپ میں کرونا کی چوتھی لہر کے خطرے کے پیش نظر ایک بار پھر نئے سرے سے پابندیوں پہ غور ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کہ یورپ ایک مرتبہ پھر کووڈ وائرس کی مرکز بن رہا ہے اس کا، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ہینس کلاک کے مطابق یورپ میں فروری تک 5 لاکھ مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ ذرا اس پہ غور کریں، ابھی ہم نومبر ختم ہو رہا ہے، نومبر کے بعد صرف 1 مہینہ دسمبر، 1 مہینہ جنوری، اور 2 مہینے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں صرف یورپ کے اندر 5 لاکھ مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی حکام نے وائرس کی نئی قسم کو خطرناک ترین قرار دیتے ہوئے 6 افریقن کنٹریز پہ سفری پابندی عائد کر دی۔ ان میں ساؤتھ افریقہ ہے، نامبیا ہے، زمبابوے ہے، بوتسوانا ہے، لیسوتھو ہے اور اسواتینی ہے، یہ سارے شامل ہیں۔ اب آئی ہوپ کہ میں نے ان کا نام صحیح پروناؤنس کیا۔ بہرحال BBC کے رپورٹ کے مطابق سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ایک اور نئی قسم سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے خلاف تمام کوششیں ناکافی ثابت ہوئی ہیں۔ برطانیہ کے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی سے منسلک جینی ہیرس نے کہا کہ وائرس کی نئی قسم اب تک سامنے آنے والے تمام ویریئنٹس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک لگتی ہے، اور ان کے مطابق فوری طور پہ نئی ہنگامی ریسرچ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وائرس کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے اور کتنا مہلک ہے۔
ویسے اب تک کرونا وائرس کی مختلف اقسام سامنے آ چکی ہیں جنہیں عالمی ادارہ صحت الفا اور ڈیلٹا ویریئنٹ جیسے نام دے چکا ہے، مگر کچھ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ وائرس میں جینیٹک چینجز ہمیشہ خطرناک ثابت ہوں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تبدیلی کے بعد وائرس میں کیا چینجز آ گئی۔ اب یہ سوچ رکھنے والے سائنسدانوں کے مطابق اس سے پہلے سامنے آنے والی وائرس کی اقسام میں کچھ ایسی بھی تھیں جن کی جینیٹک چینجز کو دیکھتے ہوئے خدشہ تھا کہ یہ خطرناک ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اصل تشویش یہ ہے کہ وائرس کی نئی قسم اس پہلے وائرس سے بہت حد تک بدل چکی ہے جو چائنا کے شہر ووہان میں سب سے پہلے کرونا کی وجہ بنا تھا، اور چونکہ کرونا کی ویکسین پہلے وائرس کے معائنے کے بعد بنائی گئی تھی، اس لیے نئی قسم پر اس کا اثر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نئے وائرس کی تمام تبدیلیاں بالکل حیران کن ہیں، بلکہ کئی ایسی ساخت کی تبدیلیاں بھی ہیں جو اس سے پہلے کی وائرس کے اقسام میں بھی پائی گئی اور ان کی وجہ سے اس کے بارے میں جاننے میں مدد مل رہی ہے۔ ان میں ایک تبدیلی ایسی بھی ہے جو جسم میں موجود ڈیفنس میکنزم کے لیے وائرس کی پہچان مشکل بنا دیتی ہے، جس سے کرونا کی ویکسین ذرا کم مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں وہ توجہ دیتے ہیں کہ کرونا کے بیٹا ویریئنٹ کے بارے میں سال کے آغاز میں ہی کہا جا رہا تھا کہ مہلک ثابت ہوگا کیونکہ یہ جسم کے دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کے مقابلے میں ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے زیادہ مہلک ثابت ہوا، جو زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اللہ کرے یہ دوسری سوچ رکھنے والے سائنٹسٹ صحیح ثابت ہو، کیونکہ اب تک پوری دنیا میں کروڑوں زندگیاں اس مہلک وبا سے متاثر ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے وہ بے یار و مددگار ہیں، خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک میں، پھر اربوں خربوں ڈالرز کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جانب یورپ کی بات کی جائے تو وہاں اس حوالے سے بہت ہی پریشان کن خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ صرف گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران ویکسین اور آلات کی وافر فراہمی کے باوجود یورپ میں متاثرین کی تعداد 55% انکریز کر گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مائک رائن کا کہنا ہے کہ یورپ کی صورتحال دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر یورپی یونین کے ادویات کے نگران ادارے نے بچوں کو فائزر ویکسین لگانے کی اجازت دے دی، اور اس اجازت کے بعد اب یہ ویکسین 5 سے 11 برس کے بچوں کو بھی لگانا ممکن ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو امریکہ اور اسرائیل میں پہلے ہی 5 برس تک کے بچوں کو یہ کووڈ ویکسین لگانے کی اجازت دی جا چکی ہے، اور پھر فرانس نے 18 برس کے عمر کے تمام افراد کے لیے بوسٹر لگوانا لازمی قرار دے دیا۔ جرمنی میں RKI انسٹیٹیوٹ سے منسلک لوتھر ویلر کا کہنا ہے کہ اگر اب بھی ہم اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو چوتھی لہر مزید نقصان لے کے رہے گی۔ ہلاکتوں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے زیادہ ڈرامائی انداز میں اضافہ رشیا اور یوکرین میں دیکھا گیا، جہاں بلترتیب 8,100 اور 3,800 افراد ہلاک ہوئے۔ اب اس حوالے سے ڈچ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مقامات پہ ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندیاں دوبارہ نافذ کرے گی، کیونکہ وہاں ہاسپٹلز میں لوگوں کی داخلے کی شرح رواں یعنی جو ہے 31% تک بڑھ گئی ہے۔ لیٹویا میں 3 مہینے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کی جا رہی کیونکہ یہاں کووڈ پھیلنے کی شرح ریکارڈ پہ پہنچ گئی ہے۔ سلوویکیا میں نئے متاثرین کی دوسری بڑی تعداد سامنے آئی ہے، جبکہ چیک ریپبلک میں انفیکشنز کی تعداد دوبارہ موسم بہار کی صورتحال پہ لوٹ آئی ہے۔ اب اس وقت ڈاکٹر مائک رائن کا ماننا ہے کہ اس وقت تو بظاہر شاید ہم بڑی سختی سے کہہ رہے ہیں کہ عالمی وبا ختم ہو گئی ہے، بس کچھ مزید لوگوں کو ویکسین لگنا باقی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وبا نے ایک طرح سے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، طرز زندگی سمیت معاشرت اور لوگوں کی سوچ بدل دی، اور اس مہلک وبا کی بدولت بہت سی جگہوں پہ انسانی زندگی کو سسکتے دیکھا گیا۔ واحد حل جو اب تک سامنے آیا ہے وہ ماسک کا استعمال و ویکسین ہے۔ اسے جنہوں نے بھی ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی وہ ویکسین لگوائیں، ساتھ ہی اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما دے، آمین ثم آمین۔